صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ۔ اور باہر کے ساتھی بھی آ جاؤ گے، جلدی آ جاؤ۔ دعا کر لیں گے، آ جاؤ انشاءاللہ۔ جو اندر والے لوگ ہیں تھوڑا اور سامنے کو تھوڑا مل کر بیٹھو، باہر سے آنے والوں کے لیے تھوڑی جگہ ملے، ذرا سامنے کا آ جاؤ ماشاءاللہ۔ اور سیدھے ہاتھ طرف، دائیں ہاتھ طرف بہت ہے دیکھو جگہ، ہاں ادھر جا رہے بچے، موٹے بچے ادھر جاؤ، ادھر چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، لیکن ہمارے لیے دو عید ہیں۔ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَقَوْمِنَا عِيدٌ وَنَحْنُ عِيدُنَا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، لیکن ہمارے لیے دو عید ہے۔ اس میں سے پہلی عید تو گزر گئی، فطرہ دینے والی عید، عید الفطر۔ فطرہ دیے تھے سب لوگ بھی۔ یہ جو عید ہے اب آنے والی، وہ عید قربانی ہے، سیدھے قربانی کی عید ہے۔ فطرہ تو ذرے میں چلے جاتا بھائی، قربانی ذرا مہنگی پڑتی ہے۔ فطرہ تو ذرے میں 80 روپے میں 100 روپے میں چلے جاتا، لیکن قربانی بولے تو جی کیسا بھی لیتے بول کے جانوروں کو مہنگے کر دیتے ہیں، حالانکہ سیزن میں سستے ہونا۔ دھان کے سیزن میں دھان، آم کے سیزن میں آم، پھلیاں کے سیزن میں پھلیاں کیا ہوتی بھائی؟ سستے ہوتے۔ لیکن یہ الٹا ہے کہ قربانی کے موسم میں جانور سستے کر کے بیچ رہے ہیں، تو اس میں مہنگے ہو جاتے ہیں۔ 15,000 کا جانور 25,000 ہو جاتا ہے۔ وہ قربانی کی نیت کرتا، سن بھی کیا کرتا بیچارہ، 25,000 کا تو کہاں سے ہوتا نہیں۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرماتے کہ کیا جانور کو 1 سال پہلے سے پالو۔ کتنے پہلے سے؟ 29,000 کا لین دین، 30,000 کا لین دین، ہمیں 10 سال کو مول لینا۔ کتنے کو مول لینا؟ 10 سال کو مول، 8,000 کو مول۔ اسے کیا کرنا؟ تھوڑا سا محبت کے ساتھ پال لینا۔ صحیح قربانی جبھی چھوٹی، جانور کو قربان کرے تو تھوڑا دل کو تکلیف بھی ہے، پالے سے جانور کاٹے تو دل کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دی۔ کس کے لیے؟ اصل قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی دی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا انعام ہے ہم پر۔ وَفَدَيْنَاهُ
بذبح عظیم، جنت سے دمبا اتارا ہمارے لیے. اس کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جنت سے دمبا اتار کر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اور ہم سب کے لیے جانور دے دے کاٹ کے کھاؤ. کم سے کم 6 مہینے پہلے جانور لے کے اور اس کی دیکھ بھال کرنا. 6 مہینے پہلے نہیں تو کم سے کم 3 مہینے پہلے جانور لے کر اس کی دیکھ بھال کرنا. آخری درجہ 1 مہینہ پہلے تو بھی کیا کرنا، جانور لے کے رکھنا، اس کو پانی نہلانا دھلانا، اس کو اپنے ہاتھ سے چارہ کھلانا، اس کو اپنے ہاتھ سے چارہ کھلانا. جب اس کو ہم ذبح کریں گے ہمارے دل میں ہمارے پاس رہنے والی ایک چیز گئی نا، بولنے کا افسوس رکھا. ابھی تو لوگوں کے اندر وہ عادتیں چلی جا رہی ہیں. ہمارا چاول ہے نا کھیڑا میں سب کو معلوم ہے. تھوڑے لوگ گھروں میں مرغیاں پالتے ہیں. تھوڑے لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں. روزانہ شام کو تٹا رکھتے ہیں ایسا، وہ مرغیاں آتے پھر اس کے بعد موستے. اس کے بعد کیا کرتے موستے. کون تو مہمان ہے تو کیا کرتے معلوم، وہ مرغی کیا کرتے، پہلے وہ چکن سینٹر نہیں تھے نا وہ اونلی ناٹی مرغی تھی. اس وقت گھر کے لوگ کیا کرتے، وہ مرغی کاٹتے. تو تھوڑے اور تھا ہمیں تو بھائی تمہارے ماننے سے کیا ہے کہ 3 مہینے تک مرغی کو یاد کرتے. اچھی تھی مرغی، 20 پر 2 انڈے دیتی تھی، سک گئے تو کاٹ ڈالے. یعنی کہ کتنے مہینے تک مرغی کاٹ کے کس کو کھلا دیا، مہمانوں کو کھلا دیا. اس کے 3 مہینے کے بعد تک وہ گھر والی عورت کبھی اٹھے بیٹھے، کبھی دوپہر میں کبھی شام میں مرغی رہتے تو انڈے دیتی، انڈے چلا ڈال لیتے. مرغی ہمارے سک گئے تھے تو کاٹ دی. 3 مہینے تک اس مرغی کو یاد کرتا. دیکھو اب اس کی قربانی کس پر دے دیا، اس کی قربانی مہمانوں کے لیے دے دیا. جو چیز اللہ کے لیے قربان ہوتی، جو چیز اللہ کے لیے قربان ہوتی، اس کا کیا نظام رہے گا، اس کی کیا قدر ہوگی اللہ کے پاس، اور اس کی کتنی محبت دل میں ہونا چاہیے، اس کی کتنی محبت دل میں ہونا چاہیے. اللہ کے قدر کی توفیق نصیب. اب تو باہر کا باہر جانور کر دیتے تھے، باہر کا باہر جانور کر دیتے، باہر کا باہر کر دیتے. بہت سارے لوگ تو میرا جانور کوسا ہے وہ بھی نہیں دیکھتے. قربانی تو ادا ہو جائے گی، قربانی تو ادا ہو جائے گی، اللہ اگر چاہے تو قبول بھی ہو جائے گی. لیکن جتنا فائدہ اس قربانی کا ہے اس قربانی میں اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا، اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا. ملفوظات میں ہے حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کے گھر میں قربانی کے لیے 6 مہینے 8 مہینے سال پہلے بکرے پالتے. ایک بار اسی طرح سے بہت سارے یعنی کہ بکرے کو پالے، یعنی کہ گھر کے پورے بچے اس بکرے کو کھانا کھلاتے.
اور وہ بکرا اتنا مانوس ہو گیا گھر والوں سے، اتنا مانوس ہو گیا کہ وہ گھر میں کھاٹ پہ چڑھ کے بیٹھتا تھا، قربانی کا بکرا بول کے اس کا اکرام ایسا کرتے تھے، اس کو کھاٹ پہ سلاتے تھے۔ حضرت جی مولانا جی الیاس صاحب اور یوسف صاحب والے گھر میں، جو مرکز کے بازو والا کمرہ ہے، قربانی کے جانور، حضرت فرماتے ہیں مولانا صاحب کہ جس دن قربانی ہوئی اس جانور کی، پورے گھر کے لوگ رو رہے تھے۔ کیا بولے؟ پورے گھر کے لوگ رو رہے تھے، اور گوشت کاٹ کے رکھا برتنوں میں، لیکن کوئی وہ گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے بچے کی طرح دیکھتے اس کو، کس کی طرح؟ اپنے بچے کی طرح اس کی پرورش کرے، کوئی پانی نہلانا، کوئی روٹی کھلانا، کوئی آٹا کھلانا اس کو، کوئی اس کے سینگوں پر رنگ ڈالنا، اس کو سجانا، اور ایسا گھر میں سب مانوس جب اس کی قربانی دیے تو گھر کے سب لوگ رونے لگے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ قربانی کے جانور سے جتنا تعلق ہوگا، جب اس کو ہم قربان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات، وہ منظر کیا ہوگا؟ منظر کیا ہوگا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر گردن کاٹنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ وہ کیسے قربانی ہوگی؟ وہ کیسے قربانی ہوگی؟ قربانی کی اصل تو یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے بچے کو قربان کرو۔ جب تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت کا حکم، اللہ رب العزت کا فرمان، جب گردن پر چھری چلاتے تو گردن ایسی ہے جیسے کہ پیتل کی، کیسی ہے؟ پیتل پہ چھری چلے تو کیسا آتا؟ تانبے پہ چھری چلے تو کیسا آتا؟ کڑکڑ آواز آ رہی ہے۔ تلوار نہیں کٹ رہی، اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ رب العزت قربانی مانگتے لیکن اللہ قربانی نہیں لیتے، اللہ رب العزت قربانی کو واپس کرتے، اللہ رب العزت قربانی کو واپس کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس مینڈے کی شکل میں جنت سے اتار کر قربانی کو واپس کر دیا کہ ابراہیم تم نے ہماری بات کو تم نے سچا کر دیا، تم نے اپنے خواب کو تم نے سچا کر دیا، لو اب یہ اس کی قربانی کرو، اب یہ تمہارے لیے اس کا گوشت حلال ہے۔ اس کا گوشت کیا بولو؟ میرے عزیزو، جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور ان پر قربانی بھی واجب ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر کوئی قربانی دینا چاہے اور وہ اس کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ پہلے تو یہ چیز اتنا میسر نہیں تھی، اور آج کے زمانے میں حصوں کے نام سے قربانی کو اور بھی زیادہ آسان کر دیا۔ میں میری طرف سے بتا رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ جانور لا کے پال نہیں سکتے تو جب جانور لیتے آپ کم سے کم ایک آدھ بار اپنے جانور کے پاس جا کے ذرا دیکھ کے تھے آؤ، کم سے کم جب قربانی ہو تو کم سے کم اس کے سامنے کھڑے ہو کے تو کٹا لو، اور اس کی نیت جو ہے صحیح انداز کی تو کر لو۔
تو میرے عزیزوں یہ جو پہلی عید ہے ہماری، اور وہ عید تو عید الفطر ہے. کیا ہے بولو؟ عید الفطر ہے. فطرہ دینے والی ہے، روزہ کی افطاری کرنے والی ہے. پورے مہینے سے روزہ رکھتے تھے اور خطبے کے دن کیا کریں گے؟ صبح صبح افطاری کر کے آئیں گے خطبے کی نماز پڑھنے کے لیے. صبح صبح کیا کریں گے؟ افطار کریں گے، کھجور کھائیں گے، کچھ میٹھا کھائیں گے، اور پھر خطبے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. افطاری والی ہے، فطرہ دینے والی ہے. اب یہ کون سی عید ہے؟ یہ قربانی والی عید ہے. کون سی عید ہے بولو؟ قربانی والی عید. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. قربانی کا ایک اثر ہے، دوسری عبادتوں میں وہ نہیں ملے گا. جیسے ایک ایک عبادت کا ایک ایک اثر ہے، دوسری عبادتوں میں وہ نہیں ملے گا. دوسری عبادتوں میں وہ نہیں ملے گا. ایک چھوٹی سی مثال سمجھو. جیسے آنکھ ہے، آنکھ کا کام کیا ہے بھائی؟ اور کان کا کام سننا. ناک کا کام سونا، اور دماغ کا کام. اب یہ جو ہے کس کا کام انہوں کرتے؟ نہیں، ایک دوسرے کی جگہ بھی یوز ہوتے. ارے بولو بھائی، کیا تو ہم کیا ایسا بولتے کیا بھائی تھوڑے دن میں بند رہ دوں، کانا تمہیں میرا کام لے لو، تمہیں دیکھ لو سب بھی کیا ہے کیوں؟ ایسا کرتے کیا ہم؟ اب کانا جو ہے بھائی میں ذرا تھک گیا ہوں، میرے کو ذرا ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں، کہ اب جو ہے ہاتھوں کو تمہیں ذرا سننے کا کام تمہیں ملے، لے لو ایک مہینے کے لیے. ایسا ہو سکتا؟ اس طرح سے میرے عزیزوں نماز کا کام کرتی، روزہ روزے کا کام کرتا، اللہ کے راستے میں نکلنا خروج وہ اس کا کام کرتا، وہ اس کا کام کرتا. اور قربانی نماز کا کام، روزے کا کام، صدقے کا کام، حج کا کام، خروج کا کام، قربانی. یہ ایک دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوتے. میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھنے تو بھی پرواہ نہیں. میں روزہ رکھتا ہوں، نماز نہیں پڑھا تو بھی پرواہ نہیں. میں صدقہ کرتا ہوں، قربانی کرانے تو بھی پرواہ نہیں. میں تھوڑے پیسے خرچ کر دوں، زکوٰۃ نہیں دیا تو بھی پرواہ نہیں. ایسا بدل ہوتا ہے کیا مولانا؟ ایک عبادت کا دوسری عبادت کے لیے بدل بن سکے گا؟ آنکھ کا کام آنکھ کا ہے، کان کا کام کان کا ہے، قربانی کا کام قربانی کا ہے. قربانی کا کام اللہ رب العزت قربانی کے ذریعے سے ہمت عطا کرتے. کیا عطا کرتے؟ بزدلی ختم کرتے. کیا ختم کرتے؟ ہمارے بخاری شریف کے استاد مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. اللہ کا بہت زیادہ شکر کرنے والے بزرگ تھے. وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے. جب وہ بیمار پر بیڈ پر تھے، اب تھوڑی دیر میں انتقال ہوں گے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. جو ان کے خادم خاص ہیں اور جو ان کے پوتے وغیرہ ہیں، انہوں فرماتے ہیں کہ دادے ابا کا تو ایسا انتقال ہوا کہ ان کی زبان پر ایسے لگا جیسے کسی نے آ کر کلمہ پڑھا رہا ہو. کوئی آ کر کہہ رہا ہو کہ سالم پڑھ کر، تو ایسا دیکھ کر بولے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، اور اسی کے ساتھ ان کی روح پرواز ہو۔ اس سے 2 سیکنڈ پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر۔ دیوبند کا ڈاکٹر بولا، جین صاحب بول کے نام ہے اس کا، بولے کہ یہ اللہ کا شکر کیا کر رہے ہیں، یہ تو اتنا بیمار ہے، کس بات پر شکر کر رہے ہیں، کس بات پر شکر کر رہے ہیں؟ بولے کہ بیماری اتنی آئی، اگر اس سے زیادہ آتی تو کیا کرتا؟ بیماری اتنی ہی ہے، اگر اس سے بھی بڑی بیماری، اگر اس سے بھی زیادہ ہوتی تو کیا کرتا؟ اللہ کا شکر ہے کہ زبان سلامت ہے، میں اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت فرماتے تھے، حضرت مولانا صاحب، کہ جب آدمی قربانی دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر بزدلی ختم کر کے ہمت دیتا ہے۔ بزدلی ختم کر کے کیا دیتے بولو؟ اور وہ ہمت دین کے ہر کام میں کام آتی ہے، دین کے ہر کام میں کام آتی ہے۔ ورنہ آدمی ڈرپوک ہے، آدمی کیا ہوتا ہے؟ دین کا کوئی کام کرنا بولے تو ڈر جاتا ہے، اب جان دینا کا تو کیا آگے بڑھیں گا بولو، جان دینا کا تو کیا آگے بڑھیں گا؟ نماز پڑھنے جانا کا تو دکان کے آگے ساتھ میں چلے جاتی کہ اور کو ڈر جانا کہ تب نماز پڑھنے جانا کا تو ایسو آدمی چلے جاتے ہیں کہ کو ڈر جاتا۔ روزہ رکھ رہے بولے تو مجھے بھوک لگتی ہے کہ ان کو ڈرے، روزہ رکھ رہے گا تو مجھے بھوک لگتی ہے کہ ان کو ڈرے۔ تراویح پڑھ رہے گا تو وہ تو لمبا پڑے تک میں تھک جاتا ہوں، ان کو ڈرے، میرے کمرہ دکھتی ہیں، گڑگیاں دکھتی ہیں، پاؤں دکھتے ہیں، ان کو ڈرے۔ ارے جماعت میں جاتے ہو بولے تو میں غریب ہو جاتا ہوں، ان کو ڈرے آتا ہوں، میرے گھر کیا ہے ان کو جانا ہے، میں گیا تو ابھی غریب ہو جاتا، اب کچھ غریب ہوں میں۔ ہمت بسوں پہ نہیں ہے کہ ویسا کام کرنا، ہمارے دل میں کیسا ہے کہ ویسا کر لے جاتے ہیں۔ ہمیں کامیاب ہونا کا تو ویسا نہیں ہو سکتے، ہمیں کامیاب ہونا کا تو اللہ کیسا بولے کہ ویسا ہمت کرنا۔ یہ ہمت صحابہ کی، یہ ہمت کس کی تھی بولو؟ صحابہ۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی تو گھر میں سے ایسے اٹھ کر چلے جاتے، گھر میں سے ایسے اٹھ کر چلے جاتے جیسے کہ ان کو پہچانتے ہی نہیں تھے، یہ کوئی اجنبی آدمی اٹھ کر چلا گیا درمیان سے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی، اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی کہ ہمارے درمیان سے یہ اٹھ کر چلا گیا۔ صحابہ میں ہمت تھی اس کی، دکانیں کھلی چھوڑ کر، دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز کے لیے، دکانیں کھلی چھوڑ کر صحابہ میں ہمت تھی، اپنے بچوں کو بھوکے سلا کو، اللہ کے مہمان کو کیا کرتے تھے؟ جماعت کو ایک ٹائم دعوت کر دیتے تھے، ہمارے کچھ کھانے کے نہیں، ان کو کیا کھلانا، تو ایک بار کھلا رہے اللہ تجھے 10 بار کھلاتا کو تو نہیں سمجھ گیا، اس کے لیے ہمت ہے نا، ڈر آ گیا آدمی، کیا آ گیا بولو؟ ڈر آ گیا، ڈر آ گیا۔ یہ بنگال پیٹ بول کے میرا ایک تجربہ بتا دوں، بنگال پیٹ کی جماعت دیوبند میں کام کرنے کے لیے آئی، اور اس وقت میں میرا تعلق ابھی گھر سے نہیں، میں سوم جماعت میں ہوں، دیوبند میں رشیدیہ مسجد بن رہی ہے، اور اس وقت میں 60 روپے یا 60 پر 2 روپے یا 60 پر 4 روپے مزدوری اس وقت میں ایک دن کی، جمعہ کے دن مزدوری کرنے جانا۔ ٹھیکیدار تھے ہمارے محلہ خانقاہ کے، شہزاد نام تھا ان کا، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔
بنگار پیٹ کی جماعت دیوبند میں کام کر رہی ہے، اور ہم اس مسجد کو مرکز سے طے کرا محلہ خانقاہ میں لا کر رکھا۔ دیکھو اللہ یقین بنانا چاہے تو کیسا بناتا ہے۔ اب جمعہ کے دن کام کرے تو، اور دوسرے دن صبح میں ان پیسے دیا میرے کو، میں کیا سوچا وہ پیسے میرے کو بکوارم چلنا، میں سوچا بھی ہمارے یہاں بنگال پیٹ کی بہت دور کی جماعت آئی ہے کہ اس کو کیا تو میں پکا کے کھلانا چاہیے۔ چاول وغیرہ تو میرے پاس رہتا تھا جی، میں مارکیٹ جا کے تھوڑا گوشت بھی لے کر آیا اور ترکاری وغیرہ لے کر آیا۔ وہ 60 روپے میں سے تقریباً 50 روپے میرے اس دعوت میں یوز ہوئے، حالانکہ وہ مجھے ہفتے تک چلے۔ میں جیسے بھی بنانا آیا میرے کو پکا کے وہ جماعت کو کھلایا، وہ جماعت والے بہت خوش ہو، بہت دعا کریں، کیونکہ ان کو ان کے مزاج کا کھانا ملا، ان کو ان کے مزاج کا دال کھانا اور جو ہے سالنے میں ترکاری، یہ ساری چیزیں ملی، بہت خوش ہوں۔ اور میں جماعت سے ملتا جلتا بھی تھا۔ تقریباً 4-5 دن کے بعد یا 6 دن کے بعد جب جماعت جانے لگی بولی مولانا ادھر آؤ، میں نے کہا کیا ہے؟ میں جب ان کے پاس گیا تو بولے کہ آپ جو ہے یہ پیسے رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ نہیں بس ہماری طرف سے تمہیں یہ ہدیہ ہے۔ اس وقت میں 500 کے نوٹ تھے، پرانے نوٹ تھے، وہ اتنی قیمت تھی اس زمانے میں، الامان والحفیظ۔ اب مزدوری 60 روپے بولے تو ایک گونڈی کا 500 کی قیمت کتنی رہتی بولے؟ 500 کی قیمت کتنی رہتی؟ ہمارے پورے ساتھیاں اب رہتے تھے نا مدرسے کے بچے، اور میرے کو صوفی جی کو بولا تھا، صوفی جی 500 روپے پہ ہاتھ مارے تم آج، صوفی جی 500 روپے پہ ہاتھ مارے تم، کیوں دیا بولو؟ میں نے کہا کمرے میں بیٹھے بیٹھے، بھائی میرے اللہ نے دیا، یہ 50 کے بدلے میں اللہ نے 500 دیا، یہ جماعت نے نہیں دیا، یہ جو 50 میرے مزدوری کے لگے تھے اللہ اس کے بدلے میں کیا دیا؟ یہ 500 دیا۔ اللہ ذریعہ ان کو بنایا، ذریعہ ان کو بنایا۔ لیکن میرے عزیزوں، صحابہ میں ہمت تھی، اپنے بچے کو بھوکا سلا کے اللہ کے مہمان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہمارے کو وہ ہمت نہیں، نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں، اور دوسرے غریب غربا اور اللہ کے مہمانوں کو کھلانے کی ہمت نہیں، خروج کرنے کی ہمت نہیں، ایک ایک کام کے لیے ایک ایک ڈر، ایک ایک کام کے لیے ایک ایک ڈر۔ مولانا سالم صاحب فرماتے تھے جب مسلمان قربانی دے گا اللہ اس کی بزدلی ختم کر کے اللہ اسے دینی ہمت دیں گے، اس کی بزدلی ختم کر کے اللہ اسے کیا دیں گے؟ اور اس ہمت کی روشنی میں پھر وہ دین کے پورے کام کر سکے گا۔ قربانی جو کام کرتی ہے دوسری عبادتیں وہ کام نہیں کر سکتی، ہنکیاں جو کام کر سکتی کانا وہ کام کر سکتی، کانا جو کام کر سکتی ہنکیاں وہ کام نہیں کر سکتی، ہاتھاں جو کام کر سکتی سر وہ کام نہیں کر سکتا، جسم کے اعضاء الگ الگ ہیں، اسی طرح سے دین کے اعمال الگ الگ ہیں، وہ اپنی الگ تاثیر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے میں قربانی نہیں دوں گا، بس 1000 روپے غریب کو دے دوں گا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا لیکن 2-4 ہزار روپے نکال کے کسی غریب کو دے دوں گا، نہ نہ نہ، اس سے وہ حکم پورا نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں سچے دل سے نیت کرو، قربانی اس برس کریں گے انشاءاللہ، گئی برس سے اس برس قربانی کو زیادہ کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ قربانی دیں گے بھائی، یہ انتظار کرو نا، کون دیتا ہے کہ قربانی کا گوشت، تھوڑے میں رہتے اجارہ جو بسی ویٹنگ میں رہتے،
ان قربانی کرے ان قربانی کرے ان قربانی کرے. ارے یہ بیٹا 2 تکے چلے نہ کہ 3 تکے چلے گئے کیا ان میں جاتا کم سے کم kg لاکھ دیا تو کیا جاتا اس کا. ایسا دیکھ لیں بیٹا نہیں. نیت یہ کرو ہم خود قربانی کر کے ہمارے پاس پڑوس غریبوں کو ہم رشتہ داروں کو ہمیں بانٹنا. دیکھ لے گے تو نہیں بیٹھیں گے نا بھائی. قربانی کریں گے انشاءاللہ اور دوسروں کو بھی قربانی کی ترغیب دیں. دوسروں کو بھی کیا کرنا؟ قربانی کی ترغیب دیں. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. اچھا ایک دوسری بات بھی سنو. یہ تو قربانی کے تعلق سے ہو گیا اور ایک ہے عبادت کے تعلق سے. یہ جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں نا ذی الحجہ کے 10 دن کہ محرم کے حج کے مہینے کی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس مہینے کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک پہلی تاریخ سے عشرہ ذی الحجہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اس کا دن رمضان جیسا ہے رات شب قدر جیسی. اور اس میں عرفہ جو ہے نا 9 تاریخ جس تاریخ میں وہاں حج ہوتا عرفات کا دن اگر اس دن اگر کوئی روزہ رکھیں گا 1 سال پہلے کے گناہ 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس عبادت میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. عشرہ ذی الحجہ کی قدر کرنا اس طرح سے کہ ہر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور رات میں اور قدر مقدار انشاءاللہ نوافل پڑھنا اور 3 تسبیح صبح شام کرنا. اور جو تسبیح یہاں سے بتائی گئی لا الہ الا اللہ کی یا الا اللہ کی یا اللہ اللہ کی اور جس کا جتنا سبق ہے اور اس کو معمولاً پابندی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں. تو عشرہ ذی الحجہ کو اور عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں قربانی کرنا. قربانی کا بدلہ یہ ہے اللہ ہمیں دینی ہمت دے دے اور اس کی روشنی میں ہم سارے کام کر سکتے ہیں دین کے. اور دوسری بات یہ ہے عشرہ ذی الحجہ کو اللہ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے ساتھ گزارنا کریں گے انشاءاللہ. اچھی بات. چھوی دعا سے پہلے ہمارے ڈرائیور صاحب بھائی ماشاءاللہ 4 مہینے پورا کر کے آئے ہیں. ان کی مختصر کارگزاری بھی سنیں گے 2-4 منٹ. آ جاؤ گے. امیر صاحب کہاں ہیں؟ امیر صاحب ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بول کیسا کیا نہیں کیا ہوا؟ اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا. اللہ نے اپنے راستے میں چن لیا ہے اور اپنے راستے میں وقت پورا کرا ہے. یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا ہے، ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ہم گھر میں مہمانوں کو ہمارے پسندیدہ لوگوں کو رکھ لیتے ہیں، لیکن اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب لوگ کو اللہ کے گھر میں رکھ لیتا ہے اور چلا ہو 4 مہینے ہو اسے گھر میں بٹھاتا ہے اور سلاتا ہے. دوسروں کو نہیں قبول کرتا ہے. اللہ کسے پسند کرتے نہیں اسے ہی قبول کرتا ہے. اسی اعتبار سے میں 2021 میں پہلے 4 مہینے لگا جب ہمارے مفتی صاحب 1 سال کے لیے گئے اور جاتے وقت یہ بولے تم 4 مہینے وقت لگانا ہے. الحمدللہ جب بھی میرے 4 مہینے پورا ہو گئے ہیں. اور دوسری بات مجھ سے اگست میں صومالیہ گئے. اس وقت مجھے بولے تم چلے کے لیے نکلنا ہے. ان کو الحمدللہ میں چلے کے لیے نکلا ہوں اگست میں. میرا چلا بھوپال میں لگا 40 پر 2 دن. الحمدللہ پورا وقت پورا کر کے وہاں سے ایک 4 مہینے کی جماعت، ایک چلے کی جماعت اور 6 3 دن جماعت نکلے ہیں. اور وہاں سے مفتی صاحب جنوری میں عمرے کے لیے گئے. عمرے سے جانے سے پہلے یہ بولے
تم پرگی اجتماع سے 2 چلے کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ تم پہلے ایک بار 4 مہینے لگے ہیں، دوسرا 4 مہینے بھی لگانا ہے. ایک چلا تمہارا مکمل ہوا ہے اور باقی 2 چلے لگائیں گے تو آپ کے 4 مہینے ہو جائیں گے. میں پرگی اجتماع سے الحمدللہ نکلا ہوں، آتما گل کی جماعت سے، اور میں کیرلا گیا ہوں، لیکن بیماری کی وجہ سے 15 دن کر لے کے واپس آیا ہوں. بیمار ختم ہونے کے بعد مصعب یہ بولے تمہارا وقت باقی ہے اور خلوص باقی ہے، بول کر رمضان میں مصعب رمضان کے تیسرے روزے میں مجھے پھر 2 چلے کے لیے بھیجے تھے. الحمدللہ میں یہاں سے بیگم چلے سے کرنول جا کے 5 دن وقت ننجال کی جماعت میں گزرا ہے، اور وہاں سے نائپیٹ کی جماعت کرنول کی، وہاں پر حیدرآباد گئے 25 دن وقت پورا کرا ہوں وہاں سے. اور بلال ملکی کی جماعت 20 دن دورنیپاڑی منڈلم اور 20 دن دلی شہر میں کام کرے، اور پورا 130 دن 4 مہینے وقت پورا کر کے انشاءاللہ آ جایا ہوں. کیا فائدہ ہوا تمہیں جو وقت لگا کے؟ جی، ایک اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، دوسرا زندگی بدلنے کے لیے ہے، اور تیسرا نیت بدلنے کے لیے ہے. اچھا، کچھ لڑائی وڑائی بھی ہوئی جماعت میں؟ جی نہیں. کیا نیت لے کر آئے آگے کے لیے؟ جی، گھر آگے موقع کو مضبوط طرح سے کام کرنا 5 عمل کے ساتھ، اور قرآن سیکھنا کو نیت کرا ہوں. اچھا، بیرون وغیرہ کی کچھ نیت نہیں کرے؟ انشاءاللہ اگلے بار 5 مہینے کے لیے نکلنا ہو، ارادہ بھی کرا ہوں انشاءاللہ. اللہ چاہے تو وہی پورا ہو جائے گا مفتی صاحب کے ساتھ. میرے ساتھ کو بولنے کو بات. علماء اکرام کے لیے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اگر 4 مہینے لگے ہوئے ہوں تو وہ 8 مہینے آ کر پورا کر لیں تو اس کا سال جو ہے پورا ہو جائے. اگر سال نکلنا ہو تو اگر 1-7 سال لگا لے اچھا ہے، لیکن کسی مولوی صاحب نے پہلے 4 مہینے لگا رکھے تھے اور پھر بعد میں اگر وہ لگانا چاہے 8 مہینے لگا کے اس کو کیا کر لے سکتے؟ سال پورا کر لے سکتے. اسی طرح سے کہ ساتھیوں کی نوعیت دیکھ کے بعض ساتھیوں کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ بھی پہلے چلہ نکلے تھے، چلہ نکلنے کے بعد 4 مہینے کا ارادہ ہوا، لیکن اس وقت میں گنجائش نہیں تھی، گھر واپس آ گئے، پھر تیاری کر کے جلدی جانا چاہیے 1-1.5 مہینے کے اندر، تو پھر جا کے پھر 2 چلے پورا کر کے وہ 4 مہینے شامل کر دے سکتے. اس رخصت کے اعتبار سے بھائی ان کے بھی ماشاءاللہ کہ 4 مہینے مکمل ہوئے اور ابھی 4 مہینے وقت لگا کر آئے ہیں. اور آدمی جب واپس آئے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو لے کر آتا ہی ہے. اگر تبدیلی بعد میں نہ بھی ہو کہ جتنے دن اللہ کے راستے میں رہتا ہے اتنے دن تو بھی اللہ کی رضا سامنے رکھ کر ہی زندگی گزارتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں کہ ماشاءاللہ پچھلے خانقاہ میں بھی ایک جماعت واپس ہوئی تھی، شاید وہ مستورات جماعت تھی، اور اس خانقاہ میں بھی یہ ساتھی تھے ماشاءاللہ واپس ہوئے ہیں. اللہ ان کے خروج کو بھی قبول فرمائے. لیکن بھائی نکلنے والوں کی کمی ہے. اس سے پہلے خانقاہ میں گئی تھی مستورات جماعت اور پھر آ کے واپس کارگزاری بھی سنائے تھے، لیکن ہم نکلنے والے اس سال اس بار کوئی نہیں. نیتیں کریں انشاءاللہ. اور بقرعید میں اور یہ جیسے اب یہ بارش کے موسم آ رہے ہیں اور اس میں کچھ وقت جو ہے چلہ یا 4 مہینے کا ہمارا اللہ کے راستے میں لگ جائے. ہمارے درمیان میں جماعت بھی ہے اور یہ سال کی جماعت ہے اور علماء کی جماعت ہے. سال کی جماعت ہے اور علماء کی، اور کیرلا کے علماء ہیں اور امیر صاحب جو ہے ممبئی کے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. عالم بھی ہیں جی اور سمجھدار بھی ہیں، اور پھر کہ تقریباً 14-15 سال مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی 1-1 سال اللہ کے راستے. اب ہماری تو زندگیوں میں 100% دین نہیں، پھر بھی ہم نہ نکل سکے تو کیسا ہو. اس لیے میرے عزیزوں نیت بھی کرو، ٹھیک ہے. اور امیر صاحب نے ایک بات اور بتائی ہمیں ابھی وہ پرچے میں لکھ کر کہ اب جیسے زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن بقرعید کا موسم ہے، بقرعید کے دن آئے، بقرعید کے قربانی کے 3 دن ہیں، بقرعید کے قربانی کے 3 دن ہیں. اگر کسی کے پاس
گھر کی ضرورتوں کے علاوہ قربانی دینے کے لائق اگر پیسے اگر اس کے پاس ہے بولے تو ان قربانی کرنا اس کے اوپر بھی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ ضرورت اصلیہ سے زیادہ اس کے پاس ہے، وہ پیسے میں سے ان قربانی دے سکتا بولے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ قربانی دے دے. بالکل اتنا بھی نہیں ہے، بالکل اتنا بھی نہیں ہے گھر میں بولے تو اس کے لیے گنجائش، ورنہ اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے علاوہ کہ ایک 4,000 رکھے ہوئے ہیں بولے تو کم سے کم وہ 4,000 کا وہ حصہ لے. اور وہ تینوں دنوں میں بقرعید کے قربانی سے بڑھ کر کوئی دوسری عبادت نہیں، قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. اس لیے میرے عزیزوں قربانی کو بھی عام کریں اور خوب قربانی دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا کر لو بھائی، دعا کے بعد انشاءاللہ جی فوراً اذان ہو جائے گی. اذان کے فوراً بعد انشاءاللہ 2-4 منٹ کے بعد نماز ہو جائے گی، اور نماز کے بعد جو ہے نا پھر کھانے کا انتظام رہے گا. یہ جو اندر کے حصے میں علماء کے لیے 1 منٹ لائٹ رکھ بیٹا، یہ جو اندر میں جو دسترخوان ہوتا وہ علماء کے لیے ہوتا، وہ لمبا نہیں ہوتا. یہ علماء کی ہر جگہ خصوصیت ہوتی ہے. عالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی عزت ہے، رسول اللہ کے پاس بھی عزت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اگر کوئی کسی عالم کو دیکھے تو ایسا جیسے کہ مجھے دیکھا، اگر کوئی کسی عالم سے مصافحہ کرے تو ایسا اور جیسے کہ مجھ سے مصافحہ کیا. تو میرے عزیزوں علماء کے اکرام میں یہاں پر اندر کے حصے میں دسترخوان ڈالتے تو بھئی عام ساتھی جو ہیں وہ باہر کے دسترخوان پہ کھا لیں. علماء کا جو دسترخوان ہے اور اس میں علماء اکرام بیٹھیں گے. علماء کو ہو کر اگر دسترخوان بچ گیا، اگر اس میں 2-4 ساتھی اگر بیٹھ بھی گئے اس میں کوئی حرج نہیں. ہم کسی کو نہیں اٹھاتے کہ بھئی تم اٹھ جاؤ دسترخوان سے، لیکن ہمیں رعایت کرنا کہ پہلے علماء کو بٹھانا. ابھی تو ماشاءاللہ جماعت میں بھی 14 علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، اور پھر بھی ہمارے یمیگنور سے، کرنول سے اور جو ہے نندیال سے علماء اکرام آتے رہتے ہیں. تو ہمیں تلاش کر کے علماء کو علماء کے دسترخوان پر بٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اطمینان اور احترام کے ساتھ اور کھانا تناول فرما کر جائیں کہ بھئی بہت سارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے دعا کی درخواست بھیجیں، اور جتنے بھی بچے حفظ کر رہے ہیں، عالم کورس پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے پڑھنے میں سہولت عطا فرمائے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے چاول کے عزیز بھائی بالکل وہ مسجد کے کبوتر تھے، مسجد کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. مؤذن ہو یا نہ ہو مسجد میں وہ صفائی کا نظام تھا. ان کی کارگزاری میں سنائی ہوں آپ کو پہلے ہی، بہت بار سنی. وہ کارگزاری کیا تھا بولے تو، میں دیوبند میں پڑھتے زمانے سے تقریباً 35 برس سے میں ان کو چلہ یا 4 مہینے کی تشکیل کرواؤں، لیکن 4 مہینے پورے نہیں ہوئے. ان کے عمرہ گئے تھے، عمرے کے وقت میں بھی کیا بولے تھے؟ میں نکلتا ہوں انشاءاللہ، تم یہ بار 4 مہینے کے تو جاتے ہوں کو بولے تھے. بعض لوگ ایسے رہتے دین کا سارا کام کر لیتے لیکن خروج تھوڑا کم کرتے، لیکن اللہ رب العزت ان کے اس عمل سے ہی خوش ہو جا کر اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. جی لیکن یہ چیز سب کے لیے عام نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت تو عام ہے، لیکن ہمیں اس رخصت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن تشکیل ان کی بار بار ہوتی رہی، لیکن بیچارے نہیں نکل سکے. اس وقت میں بہت شدید بیمار ہو کر اسپتال میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اگر زندگی رہے تو اللہ عافیت کے ساتھ رکھے، اگر زندگی نہیں ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلا لے. زیادہ تڑپنا، تکلیف پڑنے سے خود کو بھی تکلیف ہے اور دیکھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے. اور ایک درخواست بھی ہمارے ساتھیوں میں جو ہے دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، ان کی دادی کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے جو قلعہ کے نذیر بھائی ہیں نا، اور ان کی امی کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کیا ہاں، ہمارے خانقاہ میں بار بار آنے والے اور لگاتار حاضری دینے والے معین کرنول کے یہ سب ساتھی جو ساتھ آتے رہتے ہیں ہر بار، اور وہ بھی ایکسیڈنٹ ہو کر
اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر کئی مہینے ریسٹ لینے کے لیے بولا ہے۔ اللہ ان کے لیے بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی خیر الانام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ پارٹی پنڈلا پہ تکورپاڑ سے جو مستورات جماعت نیپال کے قریب جا رہی ہے، اللہ اس جماعت کے نکلنے کو آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیری غیبی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان میں علماء کی جماعت 1 سال کی موجود ہے، اللہ ان کے آنے کو، اے اللہ یہاں کے قیام کو قبول فرما۔ ان کی دعاؤں میں اے اللہ ہمارے پورے بیتم چلہ منڈل کا حاضرین مجلس کا حصہ نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کا، پوری انسانیت کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان آنے والوں کو بھی قبول فرما، ان آنے والوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کی ضرورت کیا ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ہر جائز ضرورت کو اے اللہ اپنے فضل سے تکفل فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نکلنے کے راستے عطا فرما، جو مصیبتوں میں ہیں اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے عطا فرما۔ اللہ جو کام دھندے سے پریشان ہیں ان کے لیے عافیت والی روزی، حلال روزی کے راستے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بچے پڑھ لکھ رہے مدرسوں میں اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں علماء کو بھی قبول فرما، عوام کو بھی قبول فرما، بڑی عمر کے بوڑھے لوگوں کو بھی قبول فرما، اللہ نوجوانوں کو بھی قبول فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ 3 دن میں 40 دن میں جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، 10 دن میں جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ ان کے حضور کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں چھوٹے خروج کے ذریعے سے بڑے خروج کی توفیق نصیب فرما، ہماری اصلاح فرما، ہماری تربیت فرما۔ اے اللہ ہماری یقین کی تبدیلی کی شکلیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں یقین کامل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والی بقرعید میں قربانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والی بقرعید میں اے اللہ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ عرفے کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گشتوں کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں آنے کو قبول فرما، تیرے ذکر کرنے کو قبول فرما، تیرا نام لینے کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نام لینے کی دولت کو مت چھین اللہ، اللہ تیرے نام لینے کی دولت سے ہمیں دور نہ کر۔ اللہ تیرا نام لینے کا سلیقہ عطا فرما، استعداد عطا فرما، تیری سچی محبت عطا فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت کے پریشان حالوں کی حفاظت فرما، امت کے مظلوموں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان انسان پریشان ہے، اللہ ان مسلمانوں کی، ان انسانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اللہ ظالموں کے حصے میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما، اللہ ہدایت نہ ہو
اللہ تو اپنے فضل سے ان کے لیے تو کافی ہو جائے گا. تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قدم قدم پر مدد فرما. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبنا في سفرنا واطمس على وجوه أعدائنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين. يا ربنا يا ربنا ارحم لنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا يا ربنا يا ربنا وافتح لنا يا ربنا يا ربنا وارزقنا. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، بچوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ خصوصاً اے اللہ ہماری اس خانقاہ کی، اس مدرسے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری لڑکیوں کے مدرسے کی، اے اللہ اس کے مدد کرنے والوں کی اللہ تو حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دونوں مدرسوں کی اے اللہ حفاظت فرما. اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی اللہ اس میں مدد کرنے والوں کی اے اللہ اس کے محبت رکھنے والوں کی تو حفاظت فرما. اللہ ان کے آل اولاد کو قبول فرما. اللہ پورے عالم کے مسجدوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما. اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما. اللہ جس وقت میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے غیب سے ان چیزوں کا عملی انتظام فرما. ہم نے جو چیز مانگا ہے عطا فرما. بہت ساری چیزیں مانگنے سے رہ گئی، اللہ ان چیزوں کو اپنے فضل سے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.